بسم الله الرحمن الرحيم. ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. اور کہہ دو کہ تجھے جو بھلائی پہنچے وہ اللہ کی طرف سے ہے اور تجھے جو برائی پہنچے وہ تیرے نفس کی طرف سے ہے. اے رسول، ہم نے تم لوگوں کو پیغام پہنچانے والا بنا کر بھیجا ہے اور اللہ کی گواہی کافی ہے. صدق اللہ العالمین. حقیق عرفان خدا شناسی کے پروگرام بدی کا سرچشمہ. آپ تمام سامعین ناظرین خدم پہ سلام اور خوش آمدید. آج کے اس پروگرام میں ہم 14ویں پروگرام میں آپ کے لیے بدی کا سرچشمہ کے عنوان سے جو سوالات آئے ہیں اس کے جواب لے کر حاضر ہوئے ہیں. تو تمام حمد ستائش تعریف و تمجید تحلیل اس رب العالمین کے لیے جس سے انسان کے بارے میں عام طور پر یہی کہا کہ نیکی خدا کی طرف سے ہے اور اگر کوئی بدی یا برائی ہوتی ہے وہ انسان کی اپنے خواہش نفس سے ہوتی ہے. یعنی کچھ لوگ عقیدہ نہیں، خیر اور شر جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اگرچہ نیکی اور بدی کے اصل قوتوں کا اصل خالق خدا تعالیٰ ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے. نیکی خدا کی طرف سے ہے اور بدی انسان کی اپنی طرف سے ہوتی ہے. خدا نے انسان کو اختیار دیا ہے کہ وہ آزادی سے عمل کرے، اب اس کی آزادی نیکی کی طرف جاتی ہے یا برائی کی طرف. انتخاب نعمت سے نوازا ہے کہ جمادات اور نباتات اور حیوانات خدا کے مقرر کردہ اصول پر راستے پر چلتے ہیں اور قوانین کے اندر تقلید کر مجبور ہیں. خدا نے جو حیوان کو یا پرندوں کو یا چرندوں کو یا پانی کے ہو یا خشک کے تمام جانوروں کو جو ودیت کر دی وہ اس کے لیے ہے. لیکن انسان کو عقل، تدبر و تفکر اور شعور کی دولت سے نوازا تاکہ وہ ہدایت اور ضلالت کے راہ پر چلے، پہلے اچھائی اور برائی کو مخصوص نتائج جان لے. اس لحاظ سے انسان کو خیر اور شر دونوں کا مرکب بنایا ہے. شیخ سعدی علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ اودمی زودہ طریق معجون است وز فرشتہ سرشتہ و حیوان. یعنی آدمی اگر چاہے تو عقل اور آزادی انتخاب سے کام لے کر نیکی کر سکتا ہے اور بدی کی طاقت کو مغلوب کر سکتا ہے. اسی طرح ملائکہ سے بھی افضل بن سکتا ہے، اور اگر وہ اپنے خواہشات سے نفس آئے گا تو وہ حیوان سے ہی بدتر ہو جائے گا، اسفل السافلین کے منزل پر لیجیے. اس کے برعکس وہ آزادی کو بروئے کار لاتے ہوئے بدی پر مغلوب حاصل کر سکتا ہے. وہ شیطان سے ہی بدتر ہو جاتا ہے اگر وہ اپنے آپ پر قابو نہ کرے. تو ہم آج کے اس عنوان پر کہ سورہ دہر میں ہے کہ انسان کی سرپسندی اور غیر شرپسندی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، سورہ دہر 76 سورہ ہے اور آیت نمبر 3 میں ہے، اِنَّا هَدَيْنَا السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. بے شک ہم نے انسان کو صحیح راستہ دکھا دیا، اب اس کی مرضی چاہے اختیار کرے کر کے شکر گزار بنے یا ناشکرا، یعنی اسے انکار کر دے اس کے نعمتوں کا. خدا تعالیٰ کسی کے عمل کو ضائع نہیں کرتا، اور وہ خواہ اچھا عمل ہو یا برا ہو، خوشگوار ہو ناخوشگوار، زندگی کا زیادہ تر انحصار ہمارے اچھے اور برے سوچ پر منحصر ہے. اسی کا اظہار کے لیے اعمال کے اظہار کے علامہ اقبال نے کیا خوب شعر کہا تھا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، اور یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. حالانکہ ایمان سے زندگی بنتی ہے. اگر ایمان ہے تو ہر چیز حاصل کر سکتا ہے، ایمان نہیں، لوگوں نے بڑے بڑے اعمال کیے، بڑے بڑے اس کارخانے قدرت میں اپنے حصے ڈالے، لیکن بغیر ایمان کے کیا ہے. تو عزیزو، جیسا کہ آپ سماعت فرما چکے، بدی کا سرچشمہ کے متعلق سوالات کی جوابات میں سے آپ کے پہلا سوال، یہ قرآن شریف اور کتاب مقدس کی روح سے چشمہ کیا ہے اور کہاں سے نکلتا ہے؟ کہا نا بدی کا چشمہ. دیکھیں، ایک چشمہ تو یہ ہے جو بعد میں بنایا انسانوں نے، جسے ہم اپنی بینائی کے لیے استعمال کرتے ہیں. اور قرآن شریف و کتاب مقدس کے اگر ہم سوال کرتے ہیں تو قاموس الکتاب کے صفحہ 311 میں چشمہ پانی کا وہ سوتا ہے یا وہ جگہ جہاں زمین سے چٹان سے پانی خود بخود بہتا ہوا اوپر کی طرف آتا ہے، نکلتا ہے
اور جیسے پرانا عہد نامہ یا تورات شریف میں آخری کتاب ہے استثنا شریعت کی، اس کے 8ویں باب کی 7ویں آیت میں ہے کہ کیونکہ خداوند تیرا خدا تجھ کو ایک اچھے ملک میں لیے جاتا ہے، وہ پانی کی ندیوں اور ایسے چشموں اور سوتوں کا ملک ہے جو وادیوں اور پہاڑوں سے پھوٹ کر نکلتے ہیں۔ عزیزان محترم، فلسطین کے سرزمین پر بہت سے ندیاں، چشمے اور سوتے ہوتے تھے۔ صحرا کے قریب ان چشموں کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ جاتی تھی۔ اکثر شہر ان کے قریب آباد ہوتے تھے، یعنی جہاں پانی ہوتا تھا وہاں لوگ آ کر آباد ہوتے، اور انہیں چشموں سے ان کے نام کو منسوب کیے جاتے تھے۔ مثلاً یشوع کے 15ویں باب کی 34ویں آیت میں عینام یعنی 2 چشموں کی جگہ عین جدی، جنگلی بکرے کا چشمہ۔ اسی طرح چشمہ کے بہتات کی وجہ سے عبرانی میں چشمے کے لیے 11 سے زیادہ مختلف الفاظ استعمال ہوئے ہیں، جن کا اردو ترجمہ چشمہ یا سوتا ہی کیا گیا ہے۔ مختلف مقامات کو انہیں 2 لفظ میں چشمہ یا سوتے سے ختم کر دیا۔ اور ویسے ایک بات جو دلچسپی سے خالی نہیں، عرض کر دو کہ عبرانی ہی سے عربی زبان نکلی ہے عام طور پر، یعنی عبرانی ماں ہے اور عربی جو ہے وہ بیٹی ہے اس کی۔ عبرانی میں عین کہتے ہیں آنکھ کو، جو فارسی میں چشمہ کہتے ہیں، اور اسی سے عینان کہتا ہے عین جدی، یا عربی زبان میں جب یہ معرب بنا تو اس کو عین بھی کہا گیا آنکھ کو، اور آنکھ کو یعنی آنکھ اور چشمہ ایک ہی چیز مانا گیا کے لیے ایک ہی لفظ ہے، یعنی عین یہ نون، لیکن پہلے جو حروف لکھے جاتے ہیں وہ حروف سے لکھے جاتے ہیں۔ فارسی میں چشم یا چشمہ کہتے ہیں۔ ایک بہت مشہور عبرانی لغت نویس حبسینیس کے مطابق اس کی وجہ دونوں آنکھ اور چشمے کی مشابہت ہے، یعنی لفظ آن بنیادی معنی بہنے کی جگہ جہاں سے آنسو بہتے ہوں، اور چشمے بھی چونکہ بہتا ہے چشمہ، اسی لیے اس کو بہنے کے لیے استعمال کیا، لیکن چشمہ مجازی معنوں میں آتا ہے۔ عظم احبار کی کتاب جو ہے 20ویں باب کی 18ویں آیت میں ہے کہ خون کے منبع کی طرف اشارہ ہے۔ اگر مرد اس عورت سے جو کپڑوں سے ہو صحبت کر کے اس کے بدن کو بے پردہ کرے تو اس نے اس کا چشمہ کھولا، اور اس عورت نے اپنے خون کے چشمہ کھلوایا، تو وہ دونوں اپنی قوم سے کاٹ ڈالے جائیں گے۔ اسی طرح مرقس نئے عہد نامہ ہے، مرقس رسول کے معرفت لکھی ہے انجیل جلیل، اس کے 5ویں باب کو 29 سناتے ہیں، یہاں ٹھنڈا پانی کے لیے یونان نے متن میں لفظ چشمہ استعمال کیا ہے۔ اور مثال کے 25ویں رکوع کی 26ویں آیت میں صادق شریر کے آگے گرنا گویا گدلا چشمہ اور ناپاک سوتا ہے۔ میں گدلے چشمے کے تشریح طلب ہے کہ کیونکہ جب صادق آدمی شریر سے تنگ کرتا ہے، یعنی شریر جب تنگ کرتا ہے شریر آدمی کو، شریر کے شرارت سے تنگ آ کر کے اس کے اثر سے صادق سمجھوتا کرنے پر رضامند ہو جاتا ہے، تو اس کی حیات کے چشمہ جو خدا کا خوف ہے وہاں سے وہ گندے پانی کو استعمال کرتا ہے، لیکن خدا کے خوف سے وہ بہت کچھ کرتا ہے۔ امثال ہی کی 14 باب کی 27ویں آیت میں ہے کہ خدا کا خوف حیات کا چشمہ ہے جو موت کے پھندوں سے چھٹکارا کا باعث ہے، اور حزقیل علیہ السلام کا صحیفہ کے 32ویں باب کی 2 رکوع میں ہے کہ اے آدم ذات شاہ مصر فرعون پر نغمہ اٹھا اور اسے کہہ کر تو قوموں کے درمیان جوان شیر ببر کے مانند تھا، اور تو دریاؤں کے گھڑیال سا تھا، یعنی دریا میں ہے تو گھڑیال ہے، تو اپنے نہروں سے ناگاہ نکل آتا ہے، اور تو نے اپنے اپنے پاؤں سے پانی کو تہوبالا کیا اور ان کی نہروں کو گدلا کر دیا۔ عزیزم، جب 18ویں آیت کو ہم دیکھتے ہیں اسی حزقیل علیہ السلام کے 4 باب کی، تو اس میں یوں مرقوم ہے کہ کیا تم یہ ہلکی سی بات معلوم ہوتی ہے تم کو؟ کون سی ہلکی سی بات؟ تم اچھا سبزہ زار کھا جاؤ اور باقی ماندوں کے پاؤں تلے گدلا کرو، یعنی گدلا اور ناپاک ہو جاتا ہے۔ جانور اور برے چرواہے پانی کو گدلا اور ناپاک کر دیتے ہیں۔ آپ نے کبھی دیکھا گدھے کو پانی پیتے ہوئے؟ وہ پینے سے پہلے اپنے پیر سے پانی کو ہلاتا ہے کہ پانی صاف ہو جائے گا، اوپر کے کیڑے مکوڑے جائیں وہ ختم ہو جائے، ہٹ جائیں، اور طریقہ یہی ہے پہلے اوپر کے پانی کو ہٹائے، لیکن وہ اتنے ہلا دیتا ہے کہ وہ گدلا پانی ہو جاتا ہے، صاف پانی۔ اور یوحنا 4 باب کہ 14ویں آیت میں لکھا ہے مگر جو کوئی اس پانی میں سے پیے گا جو میں اسے دوں گا وہ اب تک پیاسا نہ ہوگا۔ وہ پانی جو پانی میں اسے دوں گا وہ اس کا ایک چشمہ بن جائے گا اور جو ہمیشہ کی زندگی کے لیے جاری رہے گا۔ جیسے سامی عورت سے حضرت مسیح کے مکالمے ہوتے ہیں اس کنویں پر جو حضرت یعقوب علیہ السلام کا کنواں تھا، تو
چونکہ اب پانی نہیں تھے اور وہ پانی نہیں تھا اور نہ ڈول اور کوئی سے سامان تو نکالے. اصل میں اس سامری عورت کو حضرت مسیح ہدایت دینے والے تھے اور دے چکے. جب اس کے ساری بتا دی، پہلے تو یہ کہ وہ پانی لینے کے دوپہر میں آئی، جبکہ اس وقت آنے کا وقت نہیں ہوتا ہے. مسیح نے اس نے کہا کہ تو مجھے پانی پلا. وہ کہتی تو یہودی ہے، مجھ سے سامری سے کیوں پانی مانگتا ہے؟ تو مسیح نے کہا کہ تم مجھ سے مانگتی تو میں تجھے زندگی کا پانی دیتا. وہ سمجھی کہ عام پانی. آج کے زمانے لوگ ہوتے ہیں بھائی نل کا لگا دو، ہمارے پر ٹوٹی میں پانی آ جائے، ہم لینے کے لیے نہ آنا پڑے کنویں پر. اس نے بھی یہی کیا تھا. لیکن مسیح نے کہا کہ نہیں، میں وہ زندگی کا پانی دوں گا، جو پیے گا وہ زندگی کا چشمہ بن جائے گا. انہیں اس سے جو چیزیں نکلیں گی، اس سے جو وہ آب حیات نکلیں گی، اس سے جو کلمہ خدا نکلے گا، کیونکہ پانی اور کلام کبھی بھی ناپاک نہیں ہو سکتا اور کبھی بھی اس میں کمی نہیں آئے گی. آپ دیکھ لیں پورا سمندر، بارش برستا دوبارہ گندا ہو گیا سمندر میں جاتا ہے، پھر بادل کے پانی بھاپ بن کے اڑ جاتا ہے، دوبارہ برستا ہے. یہ واٹر سائیکل جو ہے. اسی طرح کلام مقدس ہر جب بھی پڑھیں گے جب نئی بات آئے گی. تو سامری عورت سے حضرت مسیح اس پانی کا وعدہ کرتے ہیں جو اس کی زندگی میں چشمہ بن جائے اور ہمیشہ کی زندگی جاری ہو جائے. عزیز ہم دوسرے سوال کی جانب چلتے ہیں. دوسرا سوال یہ ہے کہ قرآن شریف و کتاب مقدس کے روح سے بدی کا چشمہ یا بدی کے مبانی کے دریافت کرنے سب لوگ باہم متفق کیوں نہیں ہیں؟ اچھا سوال ہے. کہا جاتا ہے کہ تاکہ ہم سب بردباری کے باعث دریافت کر کے اس سے بچنے کی تدبیر کریں اور واضح رہے کہ بدی کا بانی یا مبانی کا دریافت کرنے میں بھی سب لوگ اس لیے باہم متفق نہیں. تحقیق سے 3 مختلف خیالات سے منقسم ہوتے ہیں. کیوں نہیں ہے 3 مختلف خیالات؟ آئیے غور کرتے 3 مختلف خیالات کیا ہیں. پہلا، ایمان مفصل، جس کا آدھا جز قرآن ہے کہتے ہیں، اور یہ آیت میں پہلے کئی بار پیش کر چکا. سورہ بقرہ کی آیت ہے، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، میں ایمان لایا اللہ پر، ملائکہ پر، اور کتابوں پر اور رسولوں پر. اب یہاں سے والیوم الآخر، اور آخرت پر، والقدر خیرہ و شرہ، اچھی اور بری تقدیر پر، من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، اور اس پر کہ اچھی بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہے اور موت کے بعد اٹھائے جانے پر. عزیز و خیر اور شر، نیکی اور بدی، سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے. کیا یہ ممکن ہو سکتا ہے؟ خدا تو کہہ رہے نیکی کر، برائی نہ کر، لیکن انسان برائی کر رہا ہے. کیا خدا چاہتا ہے کہ انسان برائی کرے؟ کیا خدا چاہتا ہے انسان چوری کرے؟ کیا خدا چاہتا ہے انسان زنا کرے؟ وہ تو منع کر رہا ہے. کیا خدا چاہتا ہے انسان شراب پیے؟ خدا تو منع کر رہا ہے. لا تقربوا الی الصلاۃ، نماز قریب مت جاؤ جب تم حالت نشہ میں ہو. تو خدا تو منع کر رہا ہے. یہ خیر و شر خدا کی طرف سے کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی خدا تعالیٰ نے ہم سب آدمیوں کے تقدیر میں لکھا ہے کہ فلاں کام کرے گا، فلاں کام نہ کرے گا. بس دنیا میں جو کام ہوتے ہیں سب خدا کے ارادے سے اور اس کی تجویز سے ہوتے ہیں، لہذا انسان مجبور ہے. بے شک انسان مجبور ہے، لیکن اتنا نہیں. اسی بات کو حضرت علی سے جب پوچھا گیا، ایک شخص نے کہا کہ انسان کتنا مجبور ہے اور کتنا مختار ہے، تو آپ نے کہا کہ ایک پیر اٹھا، ایک پیر اٹھا، ایک پیر پہ کھڑا ہو گیا، کہا دوسرا بھی اٹھا. وہ جیسے اٹھایا گر گیا موقع پر. کہ انسان اتنا ہی مجبور ہے اور اتنا ہی مختار ہے. تو جس چیز کا مختار خدا نے بنایا وہ تو کام کرے، لیکن اس کا مختار نہیں بنا وہ کام کیوں کرے گا؟ ذرا ضمن ایک اور بات پر ہم گفتگو کرتے چلیں کہ اگر کہو کہ خدا بدی کا خالق ہے اور اس کا کوئی اور خالق ہے، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ جیسے کہ حافظ شیرازی علیہ رحمہ کا شعر ہے، گناہ اگرچہ نبود اختیار ما حافظ، گناہ اگرچہ نبود اختیار ما حافظ، دو در طریق ادب کوش گناہ نیست. یعنی کہ حالانکہ گناہ ہمارے بس میں نہیں تھا، حافظ شائستگی کے 2 در یعنی طریقے کوشش کرنا یا محنت کرنا گناہ نہیں ہے. اور اسی بات کو علامہ ڈاکٹر امان الدین صاحب اللہ مقامہ نے اپنی کتاب 15 لیکچر کے سب جو 1930 میں طبع ہوئی تھی، اس کے صفحہ 97 پر اس قول کو تردید کر کے رقم تراز ہیں. وہ کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہ تو بدی کا خالق خدا ہے، اس کا خالق کوئی دوسرا خدا ہو سکتا ہے، لیکن جو اصل خدا ہے وہ اس کا خالق نہیں ہوگا بدی کا، کیونکہ خدا قادر ایک ہی ہے، مگر بدی اس سے ہرگز سرزد نہیں ہوتی. کیوں؟ کیونکہ خدا جامع صفات کمالات کا مالک ہے.
اور اسی چیز کو یہودی بھی اور مسیحی بھی ان کا دعویٰ ہے کہ خدا جو ہے وہ جامع کمالات اور صفات کا مالک ہے، لیکن بدی اسے سے نہیں ہوتی، یعنی ساری ناپاکی سے مبرہ ہے، اس کو بدی سے نفرت ہے، نہ وہ بدی آپ رکھتا ہے نہ اپنے لوگوں میں دیکھ سکتا ہے۔ اور دوسری چیز، انسان اپنے ان افعال کے نسبت جن سے وہ سزا اور جزا مرتب ہوتی ہے اس کے ذات سے مجبور نہیں، ہاں ان امور میں جن مجبور ہے جن پر سزا اور جزا مرتب نہیں ہوتی، مثلا عمر، کوئی اپنی عمر بڑھا نہیں سکتا، کوئی اپنا قد گھٹا یا بڑھا نہیں سکتا، میرا قد چھوٹا ہو گیا میں بڑا کر لوں، کوئی اپنے رنگت کو تبدیل نہیں کر سکتا، کوئی اولاد کو اپنے اولاد کو دوسری کی اولاد سے تبدیل نہیں کر سکتا۔ اسی طرح غریبی اور امیری بھی، محنت کرے گا تو غریب سے امیر ہو سکتا ہے، لیکن ناجائز طریقے سے نہیں کرنا چاہیے۔ تیسری بات ہے کہ اگر وہ اپنے افعال میں مجبور ہوتا تو بدی پر نہ تو اس کی تمیز اسے ملامت کرتی اور نہ ہی اسے الہام۔ چوتھی بات، انسان دو مخالف کشتیوں میں پھنسا ہوا ہے اور بغیر اس کی مرضی کے کوئی کشش اس پر مؤثر نہیں ہوتی ہے اور نہ ہو سکتی ہے، جس سے اس کے افعال مختار ہونا چاہیے ظاہر ہوتا، پس فاعل ہرگز مجبور نہیں ہوتا۔ عزیزم، خدا کا جلال اور انسان کا فاعل مختار ہونا سے صاف ظاہر ہے کہ بدی کا خدا بدی نہیں چاہتا، بلکہ وہ اچھائی کا خدا ہے، وہ اچھا چاہتا ہے۔ بدی اور اس کی سزا اگر خدا سے ہے تو یہ الہی محبت اور انصاف کے برخلاف ہے۔ سارے گناہ گار مظلوم اور خدا ظالم ٹھہراتا، وہ کہتے جب تو نے میری تقدیر میں لکھ دیا ہے تو پھر میں تو مجرم نہیں ہوا نا، تو نے لکھ دیا پہلے سے۔ نعوذ باللہ من ذالک، یہ عقیدہ نہایت برباد کن عقیدہ ہے اور سب بدکاروں کو بدی پر ایسا ابھارتا ہے گویا وہ بدی میں خدا کی مرضی بجا لاتے ہیں۔ چوری نہیں کہہ سکتے ہاں خدا نے لکھا تھا کہ میں چوری کروں، لیکن جس کا مال چوری اس کو یہ کہتے کہ بھئی خدا کے حکم سے ہوا ہوگا جی، اور تمام نصیحتیں کنندوں بے نیاز ہو جاتے ہیں۔ عزیزو، اس کی دلیل اگر بدی کا کوئی خدا ہے تو خدا ثابت ہوں گے اور وہ دو وجہ سے باطل بھی ہو جائے گا۔ نیکی اور بدی کوئی شے معتبر نہیں ہے اور خارج سے موجود نہیں ہے۔ گو کیا ہوا؟ گو اگر امر نیستی ہے، امور مناسبہ کو نیکی کہتے ہیں اور امور غیر مناسبہ کو گناہ یا بدی کہتے ہیں، تو پھر اس قسم کے شے ان سے مرکب خدا ثانی کیوں کر ہو سکتا ہے؟ خدا ثانی نہیں ہوگا۔ آئیے ہم نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ مثلا ایک باپ نے اپنے بیٹے کو کچھ روپے دیے تاکہ اس کے وسیلے سے عزت اور آرام حاصل کرے، غور کیجئے گا، مگر لڑکا ان روپے سے زناکاری اور عیاشی کرتا رہا تو کیا باپ بدکار ہوگا؟ نہیں۔ یا بیٹا، قوت زناکاری کس کی ہے؟ بیٹے کی یا باپ پر ظاہر ہو رہی ہے؟ بیٹے کی ظاہر ہو رہی ہے، تو بیٹا بدکار ہوا، باپ کیوں کر ہو سکتا اس سے؟ وہ قوت بیجا استعمال کیا، نتیجہ یہ نکلا کہ خدا ہرگز بدی کا مبانی نہیں ہے، زندہ ساختہ یعنی عمارت بنانے والا نہیں، بلکہ شر کو یعنی بدی کو اس کی طرف منسوب کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ دوسرا خیال اور تیسرا سوال ہے کہ خیر اور شر کا خالق اللہ تعالیٰ ہے تو گناہ گار کیسے؟ پھر اس گناہ کی نجات کیسے ہوگی؟ یہ دو جز ہیں۔ پہلا جز ہے کہ خیر و شر کا خالق اگر خدا تعالیٰ ہے تو انسان گناہ گار کیسے؟ اس کے جواب میں عادت دے چکا ہوں آپ کو۔ رب العالمین تمام اشیاء کا خالق ہے، پیدا کرنے والا، جو کچھ پیدا کیا ہے یا جو کچھ ہو رہا ہے سب آئندہ جو بھی ہوگا وہ سب کے سب خدا قادر مطلق کے اختیار میں۔ لیکن مطلب یہ ہمیں یہ اجازت نہیں کہ ہم دیکھیں کہ کوشش کریں کہ تقدیر میں کیا لکھا ہے، بلکہ ہم اس خدا عز و جل کے حکم کو مکلف کریں اور حکم کو مانیں، یعنی اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ لیکن خدا تعالیٰ کسی گمراہ کرنا نہیں چاہتا، وہ چاہتا ہے ہر ایک تک توبہ کی نوبت ہو، ہر شخص توبہ کر کے اس تک آئے۔ برے اعمال سے وہ بندہ گمراہ تو ہوتا ہے لیکن انسان مکلف ہوتا ہے، اس لیے جو کچھ اس کے اختیار میں وہ کرے، کوشش کرے کہ مجرم نہ بنے، گناہ نہ کرے، بلکہ اچھا عمل کرے تاکہ باعث ثواب ہو۔ مفتی صاحبزادہ بدر عالم نے یہ بات لکھی تھی۔ آئیے ہم آگے چلتے ہیں۔ پہلا جو کیا کہ شر خدا تعالیٰ کا ہے یا انسان گناہ گار ہے؟ آدمی شرارت کرنے کی قوت موجود ہے آدمی میں اور اس سے شر یعنی بدی پیدا ہوتا ہے، اور اس قول میں کچھ سچائی بھی ہے کہ کچھ غلطی بھی ہے۔ خدا میں بدی نہیں،
اور آدمی کرتا ہے یہ سچ ہے، مگر شیطان اس کے وجود کا انکار غلطی ہے۔ چنانچہ تیسرے خیال میں اس کا ذکر آئے گا کہ یہ تو سچ ہے کہ آدمی میں ایسی طاقت موجود ہے، اگر وہ چاہے تو نیکی کرے، اگر چاہے تو بدی کرے۔ چونکہ خدا نے ابتدا میں کہا تھا کہ اگر تو بھی نیکی کرے تو کیا مقبول نہ ہوگا؟ کس کو کہا تھا؟ حابل کو کہا، قابل کو کہا تھا، قائن کو کہا تھا، جس کو قرآن میں قائن کہا ہے، یعنی قابل کو کہا تھا کہ اگر تو نیکی کرے تو کیا مقبول نہ ہوگا؟ دیکھ گناہ ڈوبکا بیٹھا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ انسان نہیں سمجھ پاتا ہے اور کر کے گناہ کر کے وہ خدا کی طرف منسوب کر دیتا ہے، جو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ بعض کہتے ہیں یہ خالص فلسفیانہ بحث ہے جس کے بظاہر کوئی ضرورت نہیں۔ الگ الگ مسئلے ہیں۔ معتزلہ کا نظریہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے افعال کا خالق نہیں ہے، خواہ وہ افعال خیر ہوں یا شر ہوں۔ تو اگر خیر نہیں ہے تو پھر انہیں جزا کیوں دے گا، اور اگر شر ہے تو پھر سزا کیوں دے گا؟ جبکہ کلام مقدس کے مطابق خدا شر کا نہیں، خیر کا خالق ہے۔ دوسری بات یہ کہ شیطان کو پیدا نہیں کیا، بلکہ وہ فرشتہ تھا، وہ بھی اپنے شر کی وجہ سے اس نے چاہا کہ میں خدا سے آج اپنا تخت بلند کروں، اونچی جگہ بناؤں۔ وہ شر پیدا ہونے کی وجہ سے وہ راندہ درگاہ ہو گیا۔ اب یہ سوال پیدا کہ اللہ خدا تعالیٰ آخر شر کو کیوں پیدا کیا؟ شر کو پیدا نہیں کیا۔ پھر غور کیجئے گا، لوگ اسی مبہم میں پھنسے ہوئے ہیں۔ مقصود یہ ہے کہ انسان کی فضیلت اس صورت سے ظاہر ہو سکتی ہے کہ اس کے سامنے خیر اور شر دونوں ہوں، اسے اختیار ہے کہ اس کو اپنائے، خیر کو یا شر کو، یہ اس کا ضمیر ہے۔ اور جمہور اشاریہ و ماتریدہ کے یہاں یہ بحث بھی ہوئی کہ کیا معتزلہ بندوں کو اپنے افعال کا خالق ماننے کی وجہ سے مشرک قرار دیا جائے گا، اور حضرات معتزلہ کو مشرک نہ قرار دیتے ہوئے ان کو اہل سنت میں سے خارج قرار دے دیا گیا۔ عزیزو، آخری سوال کہ قرآن شریف اور کتاب مقدس کے شریر اول کون اور وہ کیسا ہے؟ مبدع شرارت یعنی شیطان یا ابلیس وہی شریر اول ہے اور ہے بھی، اور ایک زور آور اور ہوشیار روح ہے جو انسان کے جنس نہیں، یعنی اسی کے بہکانے سے انسان میں نے اپنی قوت بیجا کا استعمال کیا اور اب بھی کرتا ہے۔ یعنی اب کیا چیز ہے؟ وہ ایک شعر ہے کہ کیا ہنسی آتی ہے مجھ کو حضرت انسان پر، اور فعل بت تو خود کرے اور لعنت کرے شیطان پر۔ فعل ہم کر رہے ہیں اور لعنت شیطان پہ کر رہے ہیں۔ تو یہاں ہم غورتے، اور یہ قول اسی الہام کا ہے کہ جس کے تمام مشکلات میں ہماری مدد کی، وہ ہے خدا ذوالجلال، جس نے کل کائنات کا انسان محتاج ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اس کے بابت عقلی بحث کرتے ہیں، شک کرتے ہیں۔ اس لیے آج کی گفتگو کے چند دلائل، اس کے بعد پھر ہم گفتگو تمام کریں گے۔ پہلی بات کہ انا مکمل ہو، یعنی اس کے عالم مادی کے علاوہ جو غیر مادی غیر مرئی ہرگز نہیں ہے۔ تو پھر جب اس قسم کا عالم غیر ممکن نہیں تو کوئی وجہ نہیں کہ ہم وجود ملائکہ اور ارواح خبیثہ کا انکار کریں، یعنی ابلیس والی بات۔ دوسری بات یہ کہ خدا تعالیٰ ثبوت اور ہماری روحوں کی ہستی کا ثبوت ہے۔ کیا ثبوت ہے؟ تو خدا تعالیٰ کا ثبوت ہماری روحوں کا ثبوت ہے، صرف ہمارے اور خدا کے کاموں سے ملتا ہے۔ تو کیا شیطان کی روح کا ثبوت کے لیے شیطانی کام کا کافی ہونا ہوں گے؟ بالکل نہیں، کافی نہیں ہوں گے، کیونکہ شیطان الگ ہے، انسان الگ ہے۔ انسان خدا کے شبیہ پر ہے، لیکن انسان شیطان کے شبیہ پر نہیں ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں انسان کے اندر دو مختلف ترغیبوں کی آواز سنائی دیتی ہے۔ ایک تو یہ کہ تنگ راستہ پر چلو، جبکہ دوسری ہے کہ کشادہ راستے پر چلو۔ بس گراں بحکمت وزار بعلت، آپ کی وجہ سے آپ کی حکمت قیمتی ہے۔ سوچئے گا کہ ہم خدا پرست ہیں یا ابلیس پرست۔ چوتھی چیز ہے کہ خدا روح ہے، جن میں آتی ہے ان کی حرکت اور سکنات، ان کے مختلف زبانیں دفتن بولنے اور ان کی عجیب قوت اور دلیری اور پاکیزگی کا حصول ثابت ہوتی ہے۔ اور اگر الہی روح نہیں ہے اور خباثت ہے تو پھر اس کے اندر دوسری چیز کام کرنا شروع کر دے گی۔ پانچویں بات ہے پاک اور ناپاک روحوں کا دخول اور خروج تو صاف ظاہر ہے، مگر ہماری انانیت دونوں سے صاف انکار معلوم ہوتی ہے، جدا معلوم ہوتی ہے۔ یہ ثبوت اس امر پر ہے کہ غیر روح ہماری روحوں پر اثر انداز ہوتی ہے، یعنی ناپاک روح، جسے آپ بدروح کہتے ہیں۔ چھٹی بات یہ کہ انسانی تجربہ اس بات پر گواہ ہے کہ اپنی خواہشوں کے ایسے مطلوبے باوجود سخت کوشش کے اسے نہیں نکل سکتے۔ کلام لکھا ہے کہ خدا کا وہ بندہ رسول کہتا ہے کہ میں نیکی کرنا چاہتا ہوں لیکن نہیں کر سکتا، نہیں کر پاتا، اور برائی نہیں کرنا چاہتا لیکن مجھ سے برائی سرزد ہو جاتی ہے۔ ساتھی بات یہ ہے کہ جب میں نیکی کرنا چاہتا ہوں تو بدی سرزد ہوتی ہے، حالانکہ میں ہرگز بدی کا خواہاں نہیں ہوں،
بس ضرور ہے کہ خارجی تاثر میری روح کو برباد کرتی ہے۔ عزیزو، یہاں ہم ایک آخری گفتگو کر کے آپ سے اجازت چاہیں گے، اور گفتگو یہ ہے کہ پہلا انسان، پہلا آدم، اس سے گناہ ہوا۔ پچھلے آدم نے اس گناہ کے عوض اپنی قربانی دی، اور اکٹھے سب کی قربانی کو دے کر کے اس انسان کے آنے تک گناہ، قیامت تک گناہ کو اس نے وہ اپنے قربانی کے ذریعے، اپنے مقدس خون کے ذریعہ اس کو سمیٹ دیا۔ یعنی وہ جو عورت کی نسل سے، پاک عورت کے نسل سے تجسم ہو کر کنواری مریم سے بطن مطہرہ سے جلوہ افروز ہوئے تھے، اور خود کو ابن آدم کہتے تھے۔ یعنی حضور المسیح کے وقت میں تمام آدمیوں کو نجات دینے کے لیے اس دنیا میں قدم رنجہ فرمایا، اور وہ شیطان ابلیس جو عجب مخالف مسیح تھا، اس کا سر کو چل دیا۔ آج بھی بہت سے لوگ ابلیس کے پیروکار ہیں اور اس کے تابع ہیں اور اس کے احکام پر چلتے ہیں، لیکن سمجھتے ہیں ہم خدا کے احکام پر چل رہے ہیں۔ آج کا حاصل گفتگو یہ ہے کہ شریر اول اور مبدأ شرارت شیطان سے ہے، لیکن اس کی شرارت آدمی کی مرضی سے، آدمی کے تعصب سے کرتی ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ اپنی حفاظت کرے اور اسے بچنے کے لیے خدا سے معافی مانگے، پناہ مانگے۔ غلطی ہو گئی، اپنے گناہ کی معافی مانگے، اور اگر اچھے کام ہو گئے تو خدا کو دو سجود ہو کر کے شکر بجا لائے۔ بس دو ہی کام انسان کے ذمہ ہے، کہ گناہ ہو جائے تو معافی مانگے اس کے حضور، اور اگر نیکی ہے تو کہتا ہے کہ وہ تیری قدرت سے ہم نے کیا، تیری طاقت سے کیا۔ اپنے آپ کو پست کر لے۔ جو بڑا ہونا چاہتا ہے خدا کی نگاہ میں تو اپنے آپ کو چھوٹا کرے، لیکن جو چھوٹا ہو کر بڑا بنے گا وہ خدا کی نگاہ میں چھوٹا ہو جائے گا۔ آج کی گفتگو یہاں اختتام کرتے ہیں۔ دامن وقت اب گنجائش نہیں رہی، تو اسکرین پر دکھائے گئے واٹس ایپ، ای میل، ٹیلی فون نمبر، اسکائپ، اس کے ذریعے آپ ہمیں اپنے فیڈ بیک دیجیے گا، اور کتاب مقدس آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اپنا پورا پتہ لکھ بھیجیے، ہم فی سبیل اللہ آپ کی خدمت میں کتاب مقدس ارسال کر دیں گے۔ تو آئندہ نشست سے پھر نئے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے، اس وقت کے لیے اجازت، خدا حافظ و ناصر۔